کوئی ہلکا نہ سمجھیں، اللہ کا حق بھی بڑا ہے، بندوں کا حق بھی بڑا ہے. ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے. اب چاہے حقوق العباد معاف کر دے، چاہے حقوق اللہ معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس کو چاہے پکڑ لے. کون روکنے والا ہے؟ ایک توبہ کرنی ہے، اور اگلا کام کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے نا، تو قریشی بننا ضروری نہیں ہے، پٹھان راجپوت جٹ بننا ضروری نہیں ہے، وزیر بادشاہ بننا ضروری نہیں، محمدی بننا ضروری ہے. بلال محمدی ہیں، ویسے حبشی ہیں. ابو لہب سعید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، چچا ہے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. میاں بیوی ابو لہب ام جمیل دونوں دوزخی، اور بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا، لیکن بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اور بلال اپنی قبر سے نہیں اٹھیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابوبکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا. اور جنت کو چلیں گے. اگلی سنو، کہا لوگ میدان حشر پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا. بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کے میرے آگے چلے گا. پھر میدان حشر میں پہنچ کے اذان دے گا، یہ اذان سارا جہان سنے گا. اور پھر جنت کو چلتے ہوئے آپ نے کہا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یہ کہاں سے ملا؟ محمدی بن گئے. تو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہے. وہ کالا گورا نہیں دیکھتا، محمدی دیکھتا ہے. مرد عورت نہیں دیکھتا، محمدی دیکھتا ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے، وہ محمد ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے، وہ احمد ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے، وہ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا آدمی اس کے کئی نام لیتا ہے. بیٹے کا نام رکھا ہم نے، بیٹے کا نام رکھا عبد الرحمان. اب ماں کہہ رہی میرا عبد الرحمان، میرا چاند، میرا سورج، میرا ٹکڑا، میرا دل، میرا جگر، میری بوٹی نہیں کہتی. یہ کیوں کہہ رہی؟ صرف عبد الرحمان کیوں نہیں کہتی؟ محبت کی کثرت ہے الفاظ کو کھینچ رہی. کبھی اس کو چاند بنا رہی چاہے کالا ٹٹو، کبھی اس کو سورج بنا رہی، کبھی اس کو جگر ٹکڑا بنا رہی، کبھی دل کا ٹکڑا بنا رہی، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہی. محبت نام کو کھینچتی ہے. اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلم للبم. محبت کھینچتی ہے. تو آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، ایک نام نہیں رکھا، 2 نام نہیں رکھے، 10 نام ہیں میرے. ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے 10 نام. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه ویاسین. میرا نام محمد، میرا نام احمد، میرا نام ماحی کفر مٹانے والا، میرا نام عاقب جس کی ایڑیوں سے حشر ہونے والا، جو سب سے پیچھے آنے والا، میرا نام حاشر جس پر حشر ہونے والا، میرا نام فاتح نبیوں میں پہل کرنے والا، میرا نام خاتم نبیوں میں انتہا کرنے والا، میرا نام ابو القاسم، میرا نام طه، میرا نام یاسین. قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے تو اس پر ابو القاسم، اور طه اور یاسین اس کا مطلب یہ اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اور کسی کو نہیں آتا. تو آپ نے کہا میں محمد، میں احمد، میں فاتح، میں خاتم، میں حاشر، میں عاقب، ابو القاسم. فاتح کیسے ہیں؟ بھیجا گیا. کب نبوت ملی؟ عمر بن حبشہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نبوت کب ملی؟ کیا مطلب تھا؟ 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب سنو، کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا تھا. آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا، اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جا چکا. پھر آپ نے کہا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے قبیلوں کو دیکھا.
فاختار العرب، اس میں سے عرب چھانٹے. تخیر العرب فاختار قریش فاختار مضر، عرب کو چھانٹا، عرب کو دیکھا، اس میں سے مضر بڑا سردار عرب کا تھا، اس کو چھانٹا. تخیر مضر کی اولاد کو دیکھا. فاختار قریش، اس میں سے قریش کو چھانٹا. تخیر قریش، پھر قریش کو دیکھا. فاختار بنی ہاشم، اس میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا. تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو دیکھا. فاختارنی، بنی ہاشم میں سے مجھے دیکھا. ساری مخلوق میں انسان میں عرب میں مضر میں قریش میں بنی ہاشم میں محمد الرسول اللہ. تو انا خیرکم نفسا و ابا، میں تم میں سب سے عالی نسب ہوں، عالی حسب ہوں. میرا نسب بھی اونچا، میرا حسب بھی اونچا، میرا خاندان بھی اونچا. اور میں اپنے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی بھی دفعہ ماں کی پشت میں زنا سے نہیں، نکاح سے آیا ہوں. میرے باپ دادا پردادا میں سے کسی نے زنا نہیں کیا، چاہے جاہلیت میں تھے، زنا نہیں ہوا. ایسا پاک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا. تو بھائی محمد ہی بنے. ایک حبیب اور کوئی وہی نہیں ہے، ایک ہی حبیب ہے. حبیب ایک ہے کلیم، ایک ہے خلیل. کلیم اللہ کی سنو، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، دعا مانگی. حبیب کی سنو، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. ایک نے مانگا، ایک تو بن مانگے. ٹھیک ہے. خلیل کی سنو، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرا لوگوں میں نام اونچا کر دے. کل حبیب کی سنو، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا. داؤد کی سنو، داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی. اے داؤد میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، عدل کرنا، خواہش کے تابع نہ ہونا، حکم خواہش کے تابع نہ ہونا. اور حبیب کی صفائی پیش کی، ما ینطق عن الہوی، میرا نبی خواہش کے تابع نہیں ہے. ایک کو حکم، ایک کی صفائی، ایک لیے حکم، ایک کے لیے صفائی پیش کر جا رہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنو، لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. حبیب کو کہا جا رہا یوم لا یخزی اللہ النبی، جب اللہ اپنے حبیب کو ذلیل نہیں ہونے دے گا. خلیل کی سنو، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت دے دے. حبیب کو کہا جا رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی. حبیب فرما رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. حبیب کو کہا جا رہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے حبیب میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو رجس سے پاک کرنا چاہتا ہوں، بت پرستی سے میں نے پاک کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں واغفر لخطیئتی یوم الدین، اللہ میرے گناہ معاف کر دینا قیامت کے دن. اور حبیب کو کہا جا رہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے معاف ہیں. سارے نبیوں کو نام سے پکار، معاف کر دینا قیامت کے دن. اور حبیب کو کہا جا رہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے معاف ہیں. سارے نبیوں کو نام سے پکارا جا رہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا ونادیناہ ان یا ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ. نام آ رہا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس. سارے نبیوں کا نام لے کے خطاب کیا. جب اپنے حبیب سے بات کی ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ آپ کو لقب سے پکارا. لقب سے پکارنا بڑے درجے کا مقام ہے، نام سے پکارنا چھوٹے درجے کا مقام ہے. نبیوں کا نام لیا، اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہا،
کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ہر جگہ لقب سے خطاب کیا ہے۔ ایک جگہ تھی جہاں نام آنا چاہیے تھا، اللہ نے وہاں بھی نام کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ اشارہ کیا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کا سب سے بڑا حقدار اس کے ماننے والے اور یہ نبی وہاں کہنا چاہیے تھا محمد، پر اللہ کا محمد نے کہا یہ میرا نبی، یہ اللہ کا دیا ہوا احترام ہے۔ پھر صرف اتنا نہیں، ہمیں بھی حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو نام سے مت پکارو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد مت کہو، بے ادبی ہے، نام نہیں لے سکتے۔ آواز اونچی مت کرو میرے نبی کی آواز پر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر آواز اونچی مت کرو، ادب سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، جب ہم معراج پہ گئے، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، سلمان کے لیے آپ نے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے آپ نے مردے زندہ کیا، علیہم الصلوات والتسلیمات، تو یہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم علیہ السلام خلیلا وموسیٰ علیہ السلام کلیما، اعلنت لداود علیہ السلام الحدید وسخرت لسلیمان علیہ السلام الریاح واحییت لعیسیٰ علیہ السلام الموتى، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے بے لا الہ الا اللہ؟ بدل سکتا ہے؟ اکٹھے ہو گئے، کیسے اکٹھا کیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ رسول پر، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاتے ہیں اللہ رسول پر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ رسول کی، من یطع اللہ ورسولہ، یہ اطاعت۔ آگے نافرمان، من یعص اللہ ورسولہ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله براءة من الله ورسوله أذان من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله من يحادد الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله، اللہ رسول استجیبوا للہ وللرسول لا تخونوا اللہ والرسول واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انما غنمتم فان للہ خمسہ وللرسول، اللہ رسول اکٹھا کر دیا، قیامت تک ایک بریکٹ میں کر دیا۔ اب عزت لینی ہے تو محمدی بنو، جٹ نہ بنو، محمدی بنو۔ تاجر زمیندار بعد میں ہیں، راجپوت پٹھان جاٹ بعد میں ہیں، محمدی پہلے ہیں۔ جس کی اللہ تعریف کرے اس کا کیا مقام ہوگا بھائی؟ تو بھائی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ۔ آپ تشریف فرما ہیں، ایک بدو گزرا اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں، تو لوٹ آیا، اونٹ پہ تھا، نیچے اترا۔ عرب جو تھے نا گوہ کھاتے تھے، ایک جنگلی جانور ہے گوہ، یہ چھپکلی سے کوئی 100 گنا بڑا کر دیں تو گوہ بن جاتی، وہ شکار کر کے لایا ہوا، تو اس کی رسی کو کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا، کہنے لگا یہ کہے نا کہ تو رسول ہے تو پھر تو میں رسول مانوں گا۔ اپنی طرف سے نا لاجواب کر دیا، ایک جانور ایک مردہ، تو بولے کیسے؟ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا ایک نظر، پھر فرمایا یا دب، گوہ کو دب کہتے ہیں، یا دب، تو اس مردہ بے جان نے سر اٹھایا، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، عربی زبان فصیح بلیغ، لبیک میں حاضر، اے قیامت کے دن آنے والوں کو خوبصورت بنانے والے۔ یہ سبحان اللہ، یہ جو لقب ہے نا، اس بے جان گوہ نے آپ کو دیا، اتنا خوبصورت لقب ہے کہ آج تک کوئی انسان آپ کو ایسا لقب نہیں دے سکا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت میں آنے والوں کو حسن دینے والے، حسین بنانے والے۔ ہم نے کہا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ کمن فی السماء عرشہ، فی الارض سلطانہ، فی البحر سبیلہ، فی الجنت رحمتہ، فی النار عقابہ، میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمان پر،
سلطنت زمین پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب دوزخ میں. آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ عالم رب العالمین کے رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں. جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ہلاک. آپ نے بلا فرمایا اب بولو بھائی آپ کیا کہتے؟ کہنے گا آپ تو مانتا ہوں. جانوروں کے نبی، بے جان کے نبی. میرے بھائیوں، اگلا کام کرنے کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائیں، محمدی نظر آئیں، محمدی وردی پہن لیں. اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں سے لینا پڑے گا. اور اللہ ایک سنت سات و زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سنت کی خیر ہے. کیا کہتے ہیں؟ سنت کی خیر ہے. کیوں خیر ہے بھائی؟ 1 روپیہ گر جائے اس کی تو خیر ہے نہیں، وہ تو جھک کے اٹھاتے ہیں. اور سنت چھوڑ دے تو کہتے سنت کی خیر ہے، کوئی بات نہیں. کیوں؟ 10 روپیہ گر جائیں تو اس کو تو نقصان نظر آتا ہے، سنت چھوٹ جائے تو اس کا نقصان نظر نہیں آتا. کیوں ہے؟ ایک نمبر سے لوگ پاس ہوتے فیل ہو جاتے ہیں، 1 ووٹ سے لوگ ہار جاتے ہیں، 1 ووٹ کی کمی سے جیت ہار میں بدل جاتی ہے، 1 نمبر کی کمی سے پاس ہوتا فیل ہو جاتا ہے. 1 دھاگا، کپڑے والے بہت سے بیٹھے ہوں گے، کپڑے میں سے 1 دھاگا نکل جائے تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے. 1 سنت جسم سے نکلے گی تو انسان کی قیمت بھی اللہ کے ہاں گرے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت موجود نہ ہو اور قیمت برابر ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 دھاگا نکل جائے تو جن کو کپڑے کا پتہ ہے، میں نے کپڑے والوں سے سنا کو، میرا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کپڑے والوں نے بتایا کہ اگر اس میں سے 1 دھاگا، وہ شیشہ رکھ کے دیکھتے ہیں، 1 دھاگا کم ہو تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جائے تو میری کوئی قیمت کم نہیں ہوگی. گریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو جن کی پرواز عرش کے بھی اوپر ہے. کہاں تک پرواز ہے؟ عرش کے بھی اوپر. سارے پردے اٹھا کے اپنا آپ دکھا رہے، یا حبیبی، اے میرے حبیب. اللہ مکالمہ ہو رہا، موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑے، ہوش نہ آئے، اور یہاں ذات سامنے اور مکالمے ہو رہے ہوں. اتنی اونچی پرواز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیوں، اگلی محنت یہ ہے کہ ہر مسلمان سیکھے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. آج تک جو نبی کے طریقے کے خلاف کیا، یا اللہ معاف کر دے. تیرے حبیب کو ناراض کیا، یا اللہ معاف کر دے. بھلا وہ بھی ناراض کے قابل ہے کہ جو کائنات کی سرداری ملے اور طائف میں 3 میل پتھر پڑے اور لوہوں کے فوارے چھوٹے. ایک حدیث میں نے پڑھا، 7 آسمان کے فرشتے رونے لگے آپ کا حال دیکھ کر، زمین رونے لگی، طائف کے پہاڑ چیخ اٹھے آپ کا حال دیکھ کر. اور چلو ان کو تو آپ سے محبت تھی. جب عتبہ کے باغ میں پناہ لی جو جانی دشمن تھا، آپ کا حال دیکھ کے اللہ کی قسم وہ بھی پسیج گیا اور خود دوڑ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا. جس کے حال کو دیکھ کر جانی دشمن بھی لرز جائیں، ہم اس کے ساتھ بے وفائی کریں تو ہمارے ایمان کی سطح کہاں چلی گئی. عتبہ جیسا جانی دشمن بدر کی لڑائی میں جس کے سر پہ جھنڈا تھا، جب آپ کا حال، دونوں بھائی تھے عتبہ اور شیبہ، فتحرک لہ رحمہما، دونوں بھائیوں کا خون کھول گیا اور رشتہ داری کے خون نے جوش مارا اور عتبہ خود بھاگ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا اور اپنے غلام کو کہنا اس سے جا کے کہو تمہیں رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا، کھا لینا. جس پر دشمن بھی ترس کھائیں، ہم اس کی امت ہو کر اس کا ساتھ نہ دیں تو ہماری وفا کیسی وفا ہے. وہ احد کی لڑائی یاد کرو، جب آپ کو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، یہاں آ کے لگا، یہاں کے لگا، دانت ٹوٹ گئے، کڑیاں اندر گھس گئی اور آپ چکرا کے زمین پر گرے اور غشی طاری ہوئی. ہوش میں آتے کا یا اللہ اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، انہیں عذاب نہ دینا، ان کو پتہ کوئی نہیں.
یا اللہ انہیں معاف کر دینا، انہیں پتہ کوئی نہیں۔ ابن قمیہ نے تلوار کا وار کیا جو کندھے پہ پڑا، 1 مہینہ تک اس کا علاج ہوتا رہا جو زخم آپ کو یہاں لگا۔ ابن عبداللہ ابن قمیہ حذلی نے وار کیا تھا اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا اور چکرا کے گرے ہیں، لہو کے فوارے چھوٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے، کڑیاں گھس گئیں، لیکن ہم امت کو یاد کر رہے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں جو اشارہ کرتے اونٹ پہاڑ تو سونا بن جاتا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں کہ میری امت کا بھلا ہو جائے، اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ یہ سب کس لیے؟ ہمارے لیے، ہم ان سے بے وفائی کریں۔ عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے دعا مانگے، اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ مزدلفہ میں فجر کے بعد اشراق تک دعا مانگی، میری امت میری امت میری امت، اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر بھی میری امت کو، اپنی امت کو دیکھ رہے۔ آپ نے کہا میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں، کھڑکی کھولی، امت کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں آپ کی طرف چلی گئیں، آپ کے چہرے پہ رونق آئی، ہم نے سمجھا ٹھیک ہو گئے۔ ہم خوشی کی وجہ سے قریب تھا کہ نمازیں توڑ کے آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے۔ آپ نے پردہ گرا دیا، واپس تشریف لے گئے، تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ باہر اسرائیل آئے کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام اندر آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آئے، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، نہ آئندہ مانگوں گا۔ آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا، نہیں تو واپس چلے جانا۔ اور یا رسول اللہ جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں، آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرے نبی سے پوچھ لینا، رہنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، آنا چاہیں تو ہم ملنا چاہتے ہیں۔ اب سنو، آپ نے کہا جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ تو ہم اس سے بے وفائی کریں، کس کے لیے؟ 10 روپے کے لیے، ایک دکان کے لیے، ایک ممبری کے لیے، 4 دن کی زندگی، ان سے بے وفائی کریں۔ جبریل علیہ السلام لوٹ کے واپس آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو آپ کے بعد ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ اچھا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اگر میری امت کے ساتھ بس اللہ بلا لے ہوگا نا۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نہ موت میں بھولے، نہ زندگی میں بھولے، نہ حشر کے دن بھولیں گے جب ہر نبی نفسی نفسی کہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری دوستی کا واسطہ، میری جان بچا لے۔ ایسے عالم میں اللہ کا حبیب کہے گا یا رب امتی 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 امتی۔ تو میرے بھائیوں ہر مسلمان توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئے، اس کی محنت ہے تبلیغ کا کام۔ اس میں عبادات ہیں جس میں نماز سب سے بڑا رکن ہے۔ نماز پر ایسی محنت فرمائیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے۔ جو ایسی نماز سیکھ لے گا اس کے کام مصلی سے شروع ہو جائیں گے، اس کو تھانے دار کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ایس پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، صدر وزیر ایم پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، وہ اپنا مصلی بچھا دے بس اللہ اکبر آپ بول ادھر سے ملے گا۔ پر کیسی نماز ہو جب کہے اللہ اکبر تو پھر کسی اور کا دھیان نہ آنے دے دل میں۔ دھیان سے سننا، ابن القیم ایک بہت بڑے محدث عالم مجتہد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں، نمازی 5۔ پہلا نمازی سستی کرنے والا، متہاون، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھی کبھی 4 پڑھی کبھی 2 پڑھی کبھی 5 پڑھی کبھی کوئی بھی نہ پڑھی، یہ دوزخ میں جائے گا۔
معذب بالنار. دوسرا نمازی 5 وقت کا نمازی، با جماعت نمازی لیکن بے ہوش نمازی، اسے پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوں، اپنی دنیا میں گم ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، جہنم نہیں. نماز کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا، کسی اور وجہ سے چلا جائے تو الگ بات ہے. اب نماز بھی پڑھی، کسی کا حق بھی مارا، تب نماز سے تو جان نہیں چھوٹے گی، اب تو حق نہیں دیا تو جانا پڑے گا جہنم میں. نماز پڑھی، حج نہیں کیا، حج فرض تھا تو جانا پڑے گا. اچھا، دوسرا وہ ہے جس نے نماز پڑھی 5 وقت لیکن اپنی دنیا میں گم ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. تیسرا نمازی وہ ہے تو اللہ اکبر، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے سامنے، کبھی مصلی کے سامنے، جو وہ ڈولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوشش کرتا ہے، کبھی کامیاب کبھی ناکام. یہ رعایتی پاس ہوگا. 33 نمبر دے دو بھائی، یہ رعایتی پاس ہے. معفو عنہ، پہلا معذب، دوسرا معاقب، تیسرا معفو عنہ، معاف کر دو. چوتھا نمازی ماجور، جہاں سے نماز کا اجر شروع ہوتا ہے، یہ وہ ہے جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ ہی کا ہو جاتا ہے اور کسی کا دھیان نہیں آتا. اس کو نماز کا پورا پورا اجر ملے گا اور اس کی نماز پر اس کے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ایسی نماز پڑھنے کی میرے بھائیوں مشق ہو، یہ محنت ہو رہی ہے. پہلی ایمان، یہ جو میں نے پہلا 2 گھنٹے بات کی ہے وہ سارا ایمان تھا، ایمانیات. ایمان سب سے اہم چیز ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ہم اسلام پہ چل سکیں گے. جتنا سرمایہ اتنی تجارت، جتنی زمین اتنی زراعت، جتنا ایمان اتنا اسلام. تو ایمان پر محنت پر عبادات، عبادات میں نماز. حج فرض ہے تو حج کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرے، عشر فرض ہے تو ادا کرے، پھر زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ بھی دے. زکوٰۃ دے کے 30 مار خان نہ بن جائے کہ میں اب سخی ہو گیا ہوں. زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا. سخی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے آگے بھی دے، جو زکوٰۃ سے اوپر دے وہ سخی ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا کہ اچھا، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اس سے کہا بولو، انہوں نے کہا افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کنجوس آدمی تیرے اندر داخل نہیں کروں گا، بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں کروں گا. چلے لگائے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، اگر بخیل ہے فردوس کی ہوا نہیں لگے گی. تو نماز پر واجب کس نماز پر؟ جب کہے اللہ اکبر تو اللہ ہی اللہ ہو اور کسی کا دھیان نہ ہو. 5واں نمازی وہ ہے جب کہتا ہے اللہ اکبر تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یہ مقربین، اونچے درجے کے لوگوں کی نماز ہے جس کو آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. تو ایسی کوشش کریں گے نا پڑھنے کی. ایک تو چھوڑنی نہیں، چھوڑی ہے تو آج توبہ کر کے جانا ہے، اور پھر ٹکر نہیں مارنی پٹھانوں کی نماز کی طرح ٹھکا ٹھک. اور پنجابیوں کا بھی یہی حال ہے، ایسی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کے نمازی کہ نماز کو بھی اس پہ رونا آتا ہے کہ ارے ظالم پڑھنا ہی تھا تو ایسا کیا کہ میرا قصور تھا. نہ سجدہ ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ قیام ٹھیک، نہ قعدہ ٹھیک، نہ جلسہ ٹھیک، نہ قومہ ٹھیک. نماز سے جی لگانا، نماز سے مسئلے حل کروانا، مشکل میں نماز پڑھنا، تکلیف میں نماز پڑھنا، خوشحالی میں نماز پڑھنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا. اللہ کی قسم میں یوں کہوں جیسے نظر اٹھانے کی جو لذت ہے، نظر جھکانے کی لذت اس سے زیادہ ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. رات کو سونے کی جو لذت ہے، رات کو رونے کی لذت اس سے بہت زیادہ ہے، پر لوگوں کو پتہ ہی یہ لذت چکھی کوئی نہیں. کاش کے چکھ لیتے. تیسری محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم سیکھے، جاہل بن کے زندگی نہ گزارے. مدرسے میں داخل ہونا ضروری نہیں،
عالم بننا ضروری نہیں، پر اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ تاجر اپنی تجارت کا علم حاصل کرے، فرض ہے۔ زمیندار اپنی زراعت کا علم حاصل کرے، فرض ہے کہ کون سی زراعت اللہ کو پسند ہے، کون سی تجارت اللہ کو پسند ہے، کیسی شادی اللہ کو پسند ہے، لباس پہننا ہے کیسا لباس اللہ کو پسند ہے، گھر بنانا ہے کیسا گھر اللہ کو پسند ہے، نوکری کرنی ہے کس طرح کی نوکری اللہ کو پسند ہے، علم کا شوق ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، پہلے رسول، پہلے کلیم، اتنا پتہ چل گیا کہ ایک آدمی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو بستر باندھ لیا کہ یا اللہ میں اس کے پاس جاؤں گا، کتنی دیر چلوں گا، لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، چاہے مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں چلوں گا اس آدمی کے پاس جس کے وہ پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں، میں اس سے وہ علم سیکھنے جاؤں گا۔ ابھی جانتے بھی کچھ نہیں اور کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے، ہمیں سب پتا، سارے ہی مفتی ہیں پاکستان میں، سارے حکیم ہیں، سارے مفتی ہیں، جس سے بات کرو کوئی بیماری کی کوئی نسخہ ٹھک دے گا، یہ نزلے لے بھائی، جس سے بات کرو دین کی کوئی فتویٰ دے دے گا۔ ہمارے بھی ایک بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم بھی ان کو مفتی کہتے ہیں کیونکہ ان کو فتوے دینے کی بغیر علم کی عادت ہے، تو سارے ہی مفتی ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ٹھک فتویٰ۔ تو بھائی ہر مسلمان علم سیکھے، قرآن سیکھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، دل میں اتارنے کی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو جھنجھوڑ دیا، یہ وہ کلام ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اس کلام میں جو طاقت ہے، ایک کافر عرب بدو اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا، یہ آیت سنی تو لرز کے زمین پہ جا گرا، اس آیت کی مفہوم کو سمجھ کر۔ اور قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے، مفہوم میں کتنی طاقت ہوگی کہ کافر الٹ کے زمین پہ جا گرا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ اس کلام کو سن کر مطعم بن عدی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہاتھ فیل ہو جائے گا، اور میں نے وہی کلمہ پڑھ لیا۔ بھینس کے سامنے بین بجانا اور ہمارے سامنے قرآن پڑھنا تقریباً برابر ہو گیا۔ بھائی قرآن سیکھو، اللہ کے علم کو سیکھو، مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اب ایک بوڑھا آدمی کیسے مدرسے میں؟ علماء سے نہیں، مفتیوں سے، جن کو فتوے کا درک ہے، جو فتوا جانتے ہیں، اس سے پوچھو، ہر ایک سے مت پوچھو۔ اگر پوچھ کے چلو گے تو بھائیو غلط بھی صحیح ہو جائے گا، اور اگر نہیں پوچھیں گے تو صحیح بھی غلط ہو جائے گا۔ حلال کو بھی حرام کر بیٹھیں، لیکن اس نیت سے جاؤ کہ مجھے اپنے حق کو بدلنا، یہ نہیں کہ مولانا صاحب یہ میرا کاروبار ہے، کوئی فتویٰ دو یہ حلال ہو جائے، ہے حرام پر کوئی حلال کر دو۔ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، کہتے مفتی صاحب کوئی فتویٰ نکالو کہ یہ حلال ہو جائے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب وہ آیا ایک مولوی صاحب کے پاس، کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے کہ حرام ہو گئی، اور کیا ہوگا؟ تو اس نے ایک لفافہ ڈال کے مسلح کے نیچے نکالا، مسلح کے نیچے رکھ دیا، کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے کہ سوچنا ہی پڑے گا، سوچنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ لفافہ آ گیا۔ کہنے کا اچھا بتاؤ تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے کا جی میں نے کہا تھا 3 طلاق، ان کا کوئی نہیں ہوئے۔ اچھا نہیں ہوتا؟ نہیں کیوں؟ کا اصل میں تمہیں کہنا چاہیے تھا 3 طلاق بڑے کاف کے ساتھ، تو نے چھوٹے کاف کے ساتھ کا، لہذا طلاق کو نہیں موجن کرو۔ یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے۔
تو ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی، انہیں پتہ چلا، انہوں نے فرمایا پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس کو بڑے قاف سے کہنا چاہیے تھا میں نے قبول کیا، تو اس نے تو قبول نہیں قبول کہا تھا، لہذا نکاح ہی نہیں ہوا۔